نحمدہ نصلی علی رسولہ کریم۔ السلام علیکم۔ قرآن میں 2 پیسے والوں کا ذکر ہے، 2 پیسے والوں کا ذکر قرآن میں آتا ہے۔ اس میں سے ایک مومن ہے اور ایک کافر ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے دعا کی، اللہ مجھے تو ایسی دولت دے جو میرے بعد کسی کو نہ ہو، اور یعنی ایسی دولت انہوں نے مانگی، پیسے کی برکت، حکومت اور دبدبا، یہ ساری چیز اللہ نے ان کو دی۔ اور انہوں نے جب یہ دولت نصیب ہوئی تو کیا کہا، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، میرا رب چاہتا ہے کہ وہ میرا امتحان لے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا کفر کرتا ہوں۔ معلوم پڑا جب اللہ پیسہ دیتا ہے تو وہ بھی ایک امتحان ہوتا ہے، یہ نہیں کہ اللہ آپ سے بہت راضی ہے تو چلو اس کو پیسہ دے دیا، نہ، پیسہ تو قارون کے پاس بھی تھا جو دوسرا شخص ہے قرآن میں۔ اگر آپ قارون کے واقعات پڑھیں گے تو اس میں ایک چیز کا تذکرہ آتا ہے، زمین میں دھسانے سے پہلے، جب وہ زمین میں دھس گیا اس سے پہلے اس نے ایک پریڈ نکالی اپنے مال اور دولت کے ساتھ، ایک بڑی زبردست پریڈ کہ پورا سماج، پورا شہر دیکھنے آیا، اور لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے، کاش ہمارے پاس بھی ایسا پیسہ ہوتا۔ تو جو اہل علم وہاں تھے قرآن کی آیت میں سے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے اچھا رہتا کہ وہ اللہ کا شکر گزاری کرتا۔ تو قارون کیا کہتا تھا؟ قارون کو جب لوگ نصیحت کرتے تھے کہ اللہ کی شکر گزاری کرتے، وہ کیا کہتا تھا، یہ میں نے اپنے بلبوتے پر کمایا ہوں، میں نے اپنی ہوشیاری پر مال کمایا ہوں۔ اب دیکھتے ہیں نا، ہم میں سے بھی کئی لوگ اس طرح کے خیال رکھتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم پیسے والے اس لیے ہیں کیونکہ ہم ہوشیار ہیں، ہم ٹیلنٹڈ ہیں۔ ارے جاؤ دیکھو، کئی ڈاکٹر ایسے ہیں جن کے ہاتھ میں شفا ہوتی ہے لیکن ان کے وہاں مکھی بھی نہیں اڑتی، اور کچھ ڈاکٹر ایسے ہوتے جن کی ڈگری کے بارے میں بھی شک پیدا ہوتا ہے لیکن ان کے وہاں مکھیوں کی طرف بھیڑ جمع ہوتی ہے۔ تو معلوم پڑا کہ روزی دینے والا اللہ ہے۔ ایک بڑی عمارت بنتی ہے، اس میں ایک ستھار بھی کام کرتا ہے، ایک کڑیا بھی کام کرتا ہے، مزدوری وہ بھی کرتا ہے، لیکن ایک آرکیٹیکٹ بھی کام کرتا ہے۔ آرکیٹیکٹ کو اپنی ہوشیاری کی وجہ سے پیسے نہیں مل رہے، اس کی تقدیر ہے، اس لیے کیوں کہ اسی آرکیٹیکٹ کے ہاتھ کے نیچے بہت سارے آرکیٹیکٹ کام کرتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی تنخواہ پہ 12 گھنٹہ کام کرتے ہیں، ان کا کیا؟ تو معلوم پڑا روزی اللہ دیتا ہے، اور روزی آزمائش کے لیے ملتی ہے اور اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے۔ تو آزمائش کیا روزی کے جلد بازی ہم حرام کام تو نہیں کر لیتے جیسے کچھ لوگ کر لیتے ہیں۔ ہم میں سے کئی لوگ ہو گئے جنہوں نے اپنی بہن کا وراثت کا حصہ مار لیا ہوگا اور گھر کے باہر اسٹیکر لگا دیتے ہیں، ھذا من فضل ربی۔ یہ رب کا فضل کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ آپ نے کسی کا حق مار لیا۔ کچھ لوگ لون پہ پیسہ لیتے ہیں گھر خریدنے کے لیے، میرے سپنوں کا محل، اور یہ ایڈورٹیزمنٹ بھی بڑی مزیدار آتی ہے، میرے سپنوں کا محل، آپ کے سپنوں کا محل، ایک بڑا بنگلو کی تصویر ہوتی ہے، ایک چھوٹا بچہ اور میاں بیوی اسے خوش ہو کر ایسے دیکھتے ہیں جیسے کہ آپ کا واقعی میں وہ آپ کا خواب ہے۔ آپ کو پتہ ہے یورپ اینڈ امریکن کے جو پیسے والے لوگ ہیں وہ رائے دیتے ہیں کہ گھر خریدنے میں جلد بازی مت کرو، پیسہ جمع کرو اور پراپرٹی خریدو اور بھاڑے پہ چڑھاؤ۔ لیکن ہمارے یہاں ہمارے خوابوں کا محل، یعنی آدمی 30-35-40 ہزار روپیہ اگر کمانا شروع کر لیتا ہے تو شروع ہو جاتا ہے اس کا گھر تلاش کرنا، EMI ہر مہینہ بیاج دیتا ہے اور وہ گھر خریدتا ہے تاکہ اس کو ایک سماج میں ایک اس کا موبا بن جائے، ایک سٹیٹس بن جائے۔ آج غریبی کا تصور چینج ہو گیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس 2 وقت کا کھانا، ایک جوڑی کپڑا اور چھت ہے تو وہ غریب نہیں، پیسے والا ہے، یعنی اسے اللہ کا شکر گزاری کرنی چاہیے۔ لیکن ہمارے زمانے میں آپ کے پاس آئی فون ہے، میرے پاس سیمسنگ، نوکیا، آپ پیسے والے ہیں، میں غریب ہوں۔ آپ کے پاس مرسیڈیز ہے، میرے پاس سوزوکی، میں غریب ہوں۔ آپ کے پاس 3 بیڈروم ہال کچن، میں کرائے پہ رہتا ہوں، میں غریب ہوں۔ یعنی غریبی کا تصور، غربت کا تصور جو ہے وہ ہم نے بدل دیا ہے۔
ہمارے یہاں ہمارے زمانے میں آج کل غربت کا تصور ہوتا ہے کہ سامنے والا کتنا پیسے والا ہے، اس کے کمپیئر میں ہم اپنے آپ کو غریب سمجھتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ اللہ نے ہمیں جو دیا ہے اس کا شکریہ ادا کرے، اور سورہ ابراہیم میں اللہ نے وعدہ کیا، وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکریہ ادا کیا ہم تم کو زیادہ دیں گے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا، اس کا گھر ہم سے بڑا، اس کی بیوی ہم سے، ہماری بیوی سے خوبصورت، ہاں، اس طرح سے اللہ نے جو نعمتیں دی ہم کو اس کی شکر گزاری نہیں کرتے۔ اسی لیے بہت سارے لوگوں کے پاس پیسہ ہونے کے باوجود بھی خوشیاں نہیں ہوتی ہے، امن نہیں ہوتا ہے، حرام کی کمائی ہوتی ہے، جو اللہ دیتا ہے اس کی شکر گزاری نہیں ہوتی ہے، اور لالچ کرتے رہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، پیسے کی دوڑ میں ایسا دوڑتا ہے یہاں تک کہ قبر پہ پہنچ جاتا ہے، اچانک موت آ جاتی ہے، سب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ کتنی محنت کرتا ہے۔ اب دیکھیے زندگی کتنی چھوٹی ہے، آپ کو پتہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 65 سال کی زندگی ہے، 65 ایئرس ایوریج، 63 ایئرس بعض روایت میں آتا ہے، 60 ایئرس بھی آتا ہے، بس سمجھو 63 ایئرس ایوریج۔ اب اس میں سے 10-15 سال تو بچپنے میں چلے جاتے ہیں، بچے 45 سال، اس میں سے 8 گھنٹہ روز سوتے ہیں تو 15 سال اور نکال دو، بچے 30 سال۔ 30 سال میں ہم رات دن محنت کرتے ہیں، کس بارے میں؟ قبر میں کیا لے جائیں گے؟ کچھ نہیں، کفن۔ لیکن جو عمل ہے، جو اس پیسے سے جو ہم صدقہ کرتے ہیں، ہمارے رشتہ داروں کی جو مدد کرتے ہیں، اور لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتی ہے، لوگوں کی ایمرجنسی میں کام آتے ہیں، وہ اصل میں دولت آپ کی ہے، کیونکہ وہ آگے اللہ کے بینک میں جمع ہو چکا ہے۔ لیکن یہ وہاں پہ جو خرچ کرتے ہیں، آئی فون، ہالیڈیز، ریسٹورنٹوں میں کھانا، سنیچر کو اتوار کو آپ دیکھیے مسلمانوں کے محلے میں شنیچر اتوار کی رات کو ہوٹلوں میں جگہ نہیں ملتی، لوگ لائن میں کھڑے رہتے 12 بجے تک۔ یعنی ہمارے شوق، ہماری زندگیاں جو ہے بدل چکی ہے۔ ہمارے اندر جو ہمارا مذہب جو سادگی کے لیے مشہور تھا، معروف تھا سادگی کے لیے، وہ مذہب بیچارہ آج ہائی جیک ہو چکا ہے شان اور شوکت کی چمک دمک میں۔ دیکھیے آج غریب مسلمان بھی کتنا خرچ کرتا ہے اپنی شادیوں میں، قرضہ لے کر۔ ہماری کام والی کے نکاح میں گیا، کام والی کی بہن کا نکاح، کام والی جھاڑو پوتا مارتی، کتنی تنخواہ ہوگی، لیکن سٹارٹر، چکن ٹکا، کباب، بوٹی، کیا ہے بھائی، پیپسی، ہاں۔ تو معلوم ہوا کہ کچھ لوگوں کے پاس پیسے ہضم ہی نہیں ہوتے ہیں، ان کو ہیضہ ہو جاتا ہے، کالرا جیسا، الٹی ہو جاتی ہے، جلاب ہو جاتا ہے، اس کو ہیضہ کہتے ہیں۔ پیسہ آتا ہے اور اڑا دیتے ہیں، پیسہ نہیں ہوتا ہے تو بھی اڑاتے ہیں لوگوں سے قرضہ لے کر، پھر منہ چھپاتے پھرتے ہیں جب لوگ اپنا پیسہ مانگنے آتے ہیں۔ تو بھائی اور بہنوں، ذرا خیال رکھیے گا پیسے کی طرف آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا پیسہ آپ کی آخرت خراب کر دے۔ بلکہ ہونا یہ چاہیے پیسے کے ذریعے ہمارے لیے جنت میں جانا آسان ہونا چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔